نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ سورۃ رعد جو کہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کا لفظ کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی اور مطلب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا معنی اور مطلب نہیں جانتا۔ یہ کتاب کامل کتاب کی آیات ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی کامل آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب کو بھی کامل کتاب کہا ہے اور آیات کو بھی کامل آیات ہی کہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو سب سے بڑی کتاب کہا، مکمل کتاب کہا۔ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل، یعنی اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں جو سچ تھا، جو حقیقت تھی، وہ اللہ نے اس کتاب کے اندر نازل کر دی۔ تو یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کامل۔ کامل سے مراد یہ ہے مکمل، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے اور انسانی ضروریات اور حالات کے عین مطابق ہے۔ ان میں موجود امر و نہی، یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے، اس پر عمل کر کے ہی انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو اللہ رب العزت اس میں اس آیت کے اندر اس کا راز بتا رہے ہیں کہ یہ کامل کتاب ہے، اس میں جو سچ ہے، جو حکم ہے، جو عمل کرنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیے ہیں، وہ اگر کر لے اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائے تو ان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے نازل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حکموں کے منہ موڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر یا تو مصیبت آتی ہے، یا پریشانی آتی ہے، یا آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیغمبروں کے بارے میں پڑھا کہ جب پیغمبروں نے تبلیغ کر لی، قوم نے انکار کر دیا، انہیں حکم یہی ہوا تھا نا کہ جو نبی لے کر آئے اس پر عمل کریں، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے اوپر کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ ایسے عذاب آئے کہ راتوں رات ان کے بستیاں، ان کے گھر الٹ جاتے تھے، جو کہ آج بھی حالات اسی طریقے سے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافر کا ہاتھ ہے، اس نے اپنے ڈیم کا پانی کھولا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر سیلاب کیسے آیا پھر ان علاقوں میں؟ یعنی اگر ہم کافروں کے ملکوں میں دیکھتے ہیں جس نے پانی روکنے کی بات کی تھی کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں دوں گا، جب وہ پانی نہ دیتا تو ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے، کیونکہ پاکستان کے اندر پانی کی کمی ہے، کیونکہ اس نے سارے ڈیموں کا رخ اپنی طرف کر کے پانی کے ڈیمز بند کر دیے۔ جب اس نے یہ بات کی ہے تو وہ تو کبھی بھی ہمیں پانی نہ دیتا، اس نے ہمیں پانی کیوں دیا؟ ہماری طرف پانی کے ایسے ذخائر کھول دیے، یعنی ڈیموں کا منہ کھول دیا کہ پانی ہماری طرف ایسا آیا کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ اصل یہ تھا کہ ان کے اوپر بھی بارشوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھی پانی کی مقدار بڑھ چکی تھی، اور وہ اگر پانی کو نہ نکالتے تو وہ خود بھی ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ان کے اپنی بھی کئی بستیاں ڈوبی بھی ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر کس کا عذاب آیا؟ اللہ رب العزت کا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ہم سے اس عذاب کو ٹال بھی سکتا تھا۔ دیکھیے جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آپ نے پڑھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا کس چیز کا؟ پانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ زمین پانی اگل دے، اور پھر جب پانی وہ نگلنا تھا تو زمین سے کیا کہا تھا؟ سارا پانی نگل دے۔ تو پھر اگر اللہ چاہے تو وہ پانی بھیجتا بھی، تو اگر اللہ چاہتا تو اس کو نگلوا سکتا تھا۔ تو یہاں پہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کی سازش ہے، بلا شک ان کی سازشیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور اللہ نے یہ سب کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہو تو میں نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا شروع کر دو، جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رکنا شروع کر دو تو تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے کاموں کو جو ان کا کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کیے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، دیکھ لیں گانے سن رہے ہیں،
میوزک چل رہے ہیں گھروں کے اندر، کئی قسم کے مسائل ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں کہ فحاشی، بے حیائی کس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا تھا ہم نہیں رکے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی، سنورنے کی بجائے برباد ہو گئی۔ اسی طرح جب دنیا برباد ہوئی ہے تو آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری صرف دنیا برباد ہوئی ہے، آخرت میں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ جب دنیا میں اللہ نے عذاب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کم عذاب ہے، اور بڑا عذاب کہاں تیار ہے؟ آخرت کے اندر۔ تو یہاں پر کامل کتاب سے مراد بھی یہی ہے کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان پر عمل کریں، جن سے منع کیا اس سے رک جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اکثر لوگ کیسے ہیں، یہاں پہ اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو تو یہ سچ ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، اگر ہم نے نہ کیا تو ہم نے اپنا نقصان خود کیا۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی جبکہ اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اب جب وہ پردہ نہیں کرے گی تو مسائل کا شکار وہ عورت ہی ہوگی نا، معاملات اسی کے خراب ہوں گے، لوگ اس کو تنگ کریں گے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ کس نے خراب کیا؟ اپنا عورت نے۔ اور کس وجہ سے کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو جو کہ سچ تھا ہمارے لیے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ دیکھیں اب اکثر سے مراد کیا ہے؟ کثرت۔ کثرت کن لوگوں کی ہے؟ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھتے یعنی قرآن کو پڑھنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، بلکہ قرآن پر ایمان نہ لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ان کا ایمان نہ لانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ حجرات میں بھی پڑھا ہے کہ جب اعرابی آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان نہیں لاتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کافروں کا ذکر ہے، یہاں کن کا ذکر ہے؟ مسلمانوں کا ہی ذکر ہے کہ اسلام کو تو قبول کر لیا لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے داخل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ آپ عمل کریں گے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس کو رک جائیں گے، جن سے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے لگ جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس کامل کتاب پر کون ایمان نہیں لاتا؟ مسلمان تو ہے لیکن ایمان جس کے دل میں داخل نہیں ہوا وہی لوگ اکثر ہیں اور وہی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی خالقیت کہتے ہیں، خالق سے نکلا ہے۔ خالق کا مطلب ہے چیزوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اب سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ آسمانوں کو، کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا۔ کس نے تخلیق کی آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی اور اگر تخلیق کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک چھت ہی نہیں بنا سکتا، بغیر ستونوں کے چھت بن سکتی ہے؟ دیواروں کے بغیر کوئی کسی کو کہا جائے چھت بنا کر دکھاؤ، بنا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو ایسے بلند کیا ہوا ہے اس میں ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور اس نے اس کو تھام رکھا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو، کہ اس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، بغیر ستون کے اللہ نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی ذات کی نشانی ہے کہ وہی خالق ہے تمہارا، وہی مالک ہے تمہارا، اور یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا کمال ہے، دیکھو کہ اس نے کیسے کر دی۔ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ اس کے اندر اس میں وہ ماہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پینٹ کرنے والا ہے، وہ پینٹ کرتا ہے، کلر سے پتہ بناتا ہے، پتے کو بناتے ہوئے وہ کلر گرین لائٹ بھی لیتا ہے اور ڈارک بھی لیتا ہے، دونوں کو تھوڑا تھوڑا نشان دیتا ہے، لیکن برش کی مدد سے وہ ایسے برش کو پھیرتا ہے کہ دونوں کلر آٹومیٹکلی خوبصورتی سے اس پتے کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اسے کیا کہتے ہیں کہ اس میں یہ ماہر تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو بغیر ستون کے بنانے پہ قادر ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں قدرت۔
قدرت رکھنا، کمال رکھنا. یہ کمال چلے دنیا میں پتہ کو پینٹ کرنے کا کمال تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن درخت کا پتہ بنانے کا کمال کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کون بناتا ہے؟ اللہ. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو لائق ہی نہیں. یعنی اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام سارے اللہ کرتا ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. اب آسمان پر صرف آسمان نہیں بنائے، اس میں پھر مزید کیا کیا؟ ثم استوى علی العرش. اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر عرش پر قرار پکڑ لیا، یعنی وہ عرش پر خود بلند ہو گیا، اس نے قرار پکڑ لیا، اب وہ وہیں پر ہی مستقیم ہے، رہتا ہے. وسخر الشمس، اور آسمانوں کے ساتھ مزید کس چیز کا تعلق ہے؟ سورج کا. سورج کو بھی اس نے مسخر کر دیا. والقمر، اور چاند کو بھی اس نے مسخر کر دیا. سورج چاند کے ساتھ ساتھ دیگر سیاروں اور ستاروں کے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے. کبھی ستارہ کہیں نظر آتا ہے اور کبھی سیارہ چلتا چلتا کہیں اور ہوتا ہے. ہم اگر رات کو باہر صحنوں میں سوئیں یا رات کو آسمان کے نیچے بیٹھ کر دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں ستاروں کے ساتھ ستاروں کی شکل میں کچھ چیزیں، کچھ سیارے، اسے سیارے بولا جاتا ہے، چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو چل رہی ہے. وہ سیارہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے چلنے کا بھی ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے وہ نہیں چل رہا. ہو سکتا ہے کہ وہ سیارہ چلتا ہو تو چاند اپنے رات کے ساتھ ڈھلتا جاتا ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح سیارہ چلتا ہو تو سورج چاند دونوں اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہو، یعنی صرف سورج کا گردش کرنا. صبح ایک سائڈ سے نکل رہا ہے، شام تک وہ گھومتے گھومتے دوسری سائڈ پر چلا جاتا ہے. اسی طرح چاند بھی اپنا گردش کرتے کرتے کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے اور کبھی بڑے کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ تعلق سیاروں کا بھی ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ستاروں سے اور سیاروں سے اپنی زندگیوں کو جوڑ دیا، جبکہ وہ آسمان کی زینت ہیں. آسمان کے سورج چاند کو مدار میں گھمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا تعلق رکھا ہے. ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ زندگی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہفتہ ہمارا کیسے گزرے گا. وہ ایک پیج ہوتا ہے جس کے اندر وہ دیتے ہیں اخباروں کے اندر کہ آپ کا برج کون سا ہے، اس برج کے مطابق دیکھیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. جب اس میں دیکھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گا، اس ہفتے میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. جب وہ اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے، یعنی اس کا یہ ذہن ہوتا ہے میرا برج تو یہی ہے اور میں واقعی میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور اللہ رب العزت پھر کیا کہتا ہے؟ جب انسان گمان کر لیتا ہے تو میں اس کو اس کے گمان کے سپرد کر دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ویسا ہوتا بھی ہے. اور پھر اس کا یقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھا میرا برج جو مجھے بتا رہا تھا واقعی ایسا ہوا ہے. حالانکہ برج کے ساتھ نہیں، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جس چیز پر تم گمان کرو گے اللہ تمہیں اسی گمان کے مطابق دے گا. اگر ہمارا گمان اللہ پر ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کے کبھی بھی کسی کے سپرد بھی مجھے نہیں کرے گا. اگر میرا یقین ہو قبروں والے سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت مجھے انہیں کے سپرد کر دے گا. اگر میرا یقین ہے ستاروں کے اوپر اللہ اس کے سپرد کر دے گا. اگر میرا یقین ہے جادو کے اوپر تو اللہ اس کے سپرد کر دے گا. اور پھر میرے ساتھ ویسا ہوگا بھی صحیح جیسا وہ سب کچھ بتا رہے ہوں گے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے. یعنی ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا چاند نکلا ہے، صبح کیا دیکھتے ہیں؟ چاند نظر نہیں آ رہا. ہر ایک اپنے مقرر وقت پر، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ میں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ مقرر وقت سے مراد کیا ہے؟ کہ جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ نکلتے ہیں اور جب ٹائم ان کا ختم ہوتا ہے تو وہ غروب ہو جاتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کو اپنے مقرر وقت کے مطابق چلاؤ کہ صبح میں نے یہ کرنا ہے، دوپہر میں نے یہ کرنا ہے، شام میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے یہ کام کرنے ہیں. اپنی زندگی کا گزارنے کا شیڈول اپنے ٹائم کے ساتھ مرتب کریں کہ 2 بجے میں نے یہاں جانا ہے، 4 بجے میں نے یہ کرنا ہے، 6 بجے میں نے یہ کرنا ہے، 8 بجے میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ مقصد کیا ہو؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا بھی شیڈول ہونا چاہیے. بغیر شیڈول کی زندگی نہیں کہ جب دل چاہے اٹھ جائے، چاہے 9 بجے اٹھیں، چاہے 10 بجے اٹھیں، چاہے 11 بجے اٹھیں. یہ شیڈول نہیں ہے ہماری زندگی کا. جب سورج اپنے مقرر وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے مقرر وقت پر چل رہا ہے، تو کیا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اے انسان تو بھی اپنے مقرر وقت پر چل. اللہ نے انسان کو مقرر وقت پر کب چلایا ہے؟ کہ جب تہجد کا وقت ہو تو انسان کو اٹھ جانا چاہیے.
یہ انسان کے اٹھنے کا وقت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سورج کے نکلنے کا وقت ہے. کبھی دیکھا ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج نہ نکلے؟ نہیں ہوا نا. تو انسان کے اٹھنے کا وقت اللہ نے سب سے بہترین کیا رکھا ہے کہ جب تم رات کا آخری پہر ہو اٹھ جاؤ اور اپنے رب سے سرگوشیاں شروع کر دو. اور پھر اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنے لیے خود ہی نقصان کا باعث بنتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح ہمیں زندگی کا شیڈول دیا کہ تم بھی اپنے مقرر وقت پر دنیا کے اندر آئے ہو اور اپنے مقرر وقت پر اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اور تم نے اپنے مقرر وقت کے اندر نیکیوں کا ذریعہ بنانا ہے اپنے آپ کو تاکہ تمہارے لیے جنت تیار ہو سکے. یدبر الامر ویفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کام اس کی تدبیر کے بغیر نہیں ہوتا. سیلاب آ گئے، لوگوں نے تو کہا سیلاب آ گیا، پانی آ گئے، اس میں بھی اللہ کی تدبیر ہے. اللہ کی کیا تدبیر تھی؟ اللہ لوگوں کو پلٹنا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا کہ میں چاہوں تو صفحہ ہستی سے تمہیں مٹا سکتا ہوں. تمہارے گھر بار، تمہاری کھیتیاں، تمہارے فصلیں، اس میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں، جن کی وجہ سے تم نمازوں سے دور ہو جاتے ہو، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہو، اللہ کے ذکر کا انکار کر دیتے ہو. اور اس میں اللہ کی مزید کیا تدبیر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. اسی طرح اگر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی تدبیر ہے. ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کوئی چیز لانا چاہ رہا ہو. کیونکہ جب بھی کبھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پریشانی اور تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے آپ کے لیے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھول کھول کر یہ آیات تمہارے لیے بیان کی ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر بھی یقین رکھو. جب رب کی ملاقات پر یقین ہوگا تو عمل بھی کریں گے. جب رب کی ملاقات پر یقین نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے. اب یہ کوئی کہے کہ آپ کا آخرت پر یقین ہے، آپ کہیں ہاں، اور آپ عمل نہ کر رہے ہو تو آپ کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ کا آخرت پر یقین ہے. جیسے کہ اس نے کہا ہم ایمان لیا، اللہ نے کہا ایمان تو ہے ہی نہیں. آخرت پر یقین تب نظر آئے گا جب عمل نظر آئیں گے. عمل ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو آپ کا آخرت پر یقین ہے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے مجھے آخرت پر یقین ہے، آخرت آئے گی میں رب سے ملوں گی. جس کو رب سے ملنے کی ملاقات کا یقین ہو وہ کوشش کرے گا کہ میں اس حالت میں ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی وہ یہ بتائی کہ میں کہاں پر ہوں. استوى علی العرش، اللہ نے ثابت کر دیا کہ میں صرف یہیں پر ہوں، اس کے علاوہ میں کہیں پر بھی نہیں ہوں. تو ہمارا بھی اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے، عرش سے نیچے نہیں ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں تو یہ بھی ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آخری وقت میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور میں پکار کر کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں مانگے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اسی طرح ہم دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے تو انہیں بیکار نہیں بنایا. اسی طرح آسمان میں زمین، سورج، چاند، ستارے اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتے. یہ اپنی رفتار سے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں یہاں تک کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ سورج کو حکم دے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے پلٹ جاؤ. اس کی مجال نہیں ہے وہ کہے کہ روز تو میں ادھر سے آتا تھا، یعنی جہاں سے آتا تھا وہاں سے نہیں پلٹتا تھا بلکہ دوسری سائڈ سے پلٹتا تھا. اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے جہاں سے آیا وہیں سے پلٹ جا، تو میں آج وہاں سے کیوں پلٹو؟ اس کی بھی یہ مجال نہیں ہے، اس دن دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین رکھنا، اللہ کی خالقیت پر یقین رکھنا ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہے. یہاں مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کمال قدرت اور ربوبیت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر تم ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے اور میدان محشر میں اکٹھا کرے اور ان کے اعمال کا حساب ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اصل چاہتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائیں تو وہ آخرت بھی میرے کہنے پر آئے گی اور اس میں تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ سارے دلائل دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ تم رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو. اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو ان سے باز آ جاؤ.
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور اس نے ان تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا. وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے اور دن کو رات پر اڑا دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانی نشانیاں بیان کی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کی نشانیاں بیان کر رہا ہے. یہ ہے قدرت اور خالقیت کی ہی نشانیاں. کوئی آپ سے پوچھے آسمان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور قدرت کی آسمانی نشانیاں کون سی بتائی ہیں تو آپ بتا دیں گے. سورج، چاند، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، سیاروں ستاروں کا ہونا، یہ سارا آپ بتا سکتے ہیں. کوئی پوچھے آپ سے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت کی کیا نشانیاں ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو طول و عرض میں اتنا پھیلا دیا کہ آدمی کی نگاہ اس کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کسی کی پہنچ سکتے جتنا اوپر چلے جائے آپ کو نظر آئے گا کہ بس یہاں تک زمین ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کی انتہا پر نظر جا ہی نہیں سکتی. اور پھر اس زمین کو اس قابل بنایا کہ اس پر اللہ رب العزت نے انسان کو چلنے کے لیے کہ وہ جب چلے تو اس کے قدم ٹھہرے رہیں. یہ زمین پہلے کیا تھی؟ متوازن نہیں تھی، ہلتی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو ہلنے سے بچانے کے لیے اس پر کیا بنائے؟ پہاڑ بنائے. اور جب یہ پہاڑ اس کے اوپر ٹھونک دیے گئے تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو کیا کر دیا؟ متوازن کر دیا. یعنی وزن آنے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم کسی چیز کو وزن کے نیچے رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ بیلنس میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے زمین کو بیلنس میں کیسے لگایا کہ اس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے تاکہ میرا بندہ جب اس پر چلے تو اس کے قدم اس پر ٹھہر چکے اور حیوانات بھی اس پر آسانی سے چل جائیں. پھر زمین پر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نہریں جاری کر دی. پہاڑ کے ساتھ نہریں بھی جاری کر دی. اور پھر ان نہروں سے اللہ نے کیا کیا؟ پھل بنا دیے. یعنی مخلوقات کے لیے، فائدے کے لیے زمین پر جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان میں ہر قسم کی دو دو قسمیں بنائی ہیں، رنگوں کے اعتبار سے بھی اور ذائقے کے اعتبار سے بھی، حجم یا کیفیت کے اعتبار سے بھی، اور ہر قسم میں الگ الگ فائدے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی آ رہا ہوتا ہے پھل، بڑا بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس میں ذائقے میں بھی منفرد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے پھل کے دو دو جوڑے بنائے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، رنگ میں بھی فرق ہے، ذائقے میں بھی فرق ہے، اور حجم اعتبار کیفیت کے اعتبار سے بھی الگ الگ فائدے ہیں. اسی طرح ہر قسم کی نعمتیں یہ ساری کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن کے بعد رات کو لانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا. دن کی روشنی اور سفیدی کے بعد رات اچانک اندھیرے میں بدل جانا کتنا بڑا کمال ہے کہ آہستہ آہستہ دن جو ہے ڈھلتا جاتا ہے اور پھر رات کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. اور رات کو بھی اگر آپ رات میں 9-10 بجے دیکھیں تو تاریکی ہے، اور اگر آپ 2-3 بجے دیکھیں تو آسمان میں سفیدی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں عکس محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر رات 11-12 بجے آپ آسمان کی طرف نظر کریں یا آپ اپنے صحن میں نظر دورائیں تو آپ کو کالی کالی گھٹائیں نظر آئیں گی. اور اگر آپ 2-3 بجے 4 بجے یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ آثار دیکھیں تو آپ کو سفیدی سفیدی سی نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے. اور اسی طرح جب رات لمبی ہوتی ہے تو سردی کا زمانہ آ جاتا ہے، اور جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو گرمی کا زمانہ آ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ کمال قدرت کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان یعنی راتوں کو چھوٹا اور بڑا کرنا، دن کو چھوٹا اور بڑا کرنے میں کیا لاتا ہوں؟ 4 قسم کے موسم بھی لے آتا ہوں. اس میں بھی کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ایک ہی موسم رہے تو انسان اکتا جائے. کتنی گرمیاں ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو اکتانا شروع ہو جاتے ہیں. سردی سردی سردی، اگر سردی مسلسل تھوڑی سی بڑھ جائے تو اس میں بھی ہم اکتانا شروع ہو جاتے ہیں. بس کرے دھوپ نکل آئے، سردی کم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں موسم بھی انسان کے فائدے کے لیے بنائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان موسموں کا پھلوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے، اور پھلوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو مختلف قسم کے موسم میں مختلف قسم کے پھل پائے جاتے ہیں. ان سب اشیاء میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور پھر اس میں کیا کریں؟ غور و فکر کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں. سورۃ رعد آیت نمبر 4. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں
اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت کئی تنوں میں اور ایک تنے والے بھی جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پھل میں بعض پر فوقیت عطا کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بیان کی، جن میں سے ایک پھل کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت سب سے پہلے زمین پر پائی جانے والی مزید نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ زمین کے حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ اگر ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ملتان ہے تو اس کے ساتھ کتنے ضلع مل رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ کٹ جاتا ہے راستہ تو پھر کوئی دوسرا راستہ آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک راستے سے دوسرے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے سعودیہ بھی جانا چاہیں، پیدل، گاڑی پر، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر جانے والے جا بھی رہے ہیں۔ تو پاکستان کا راستہ، زمینی راستہ سعودی عرب سے بھی ملتا ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے تو ہم جاتے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے بھی جاتے رہے ہیں اور مزید آگے جانے کی پلاننگ ہی ہو رہی ہیں دوبارہ، لیکن زمینی راستہ بھی موجود ہے جس سے پر بہت سے لوگ سائیکل پر، بائک پر جا بھی رہے ہیں اپنی گاڑیوں پر، اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر آتا ہے کہ وہ پیدل بھی حج کا سفر کرتے ہیں جو کہ انہیں 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ زمین کے حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ پاکستان سے کہیں بھی جانا چاہیں، ملتان سے کہیں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے راستے ہیں، لیکن ان کی طبیعتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ طبیعت کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں کہتی ہوں مجھے زکام ہے، اسے کہتے ہیں بخار ہے۔ تو زمین کی طبیعتیں بھی مختلف قسم کی ہے، کہیں زمین بنجر ہے، کہیں سرسبز ہے، کہیں پر زرخیزی ہے، تو کہیں پر نرم ہے، کہیں پر سخت ہے۔ یعنی 4 قسم کی زمینیں ہیں، بنجر، زرخیز، سخت اور نرم۔ زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں، مٹی ایک جیسی ہوتی ہے، پانی بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں پیدا ہونے والے دانے اور پھل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی باغ ہے، اب یہاں پہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، مٹی ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہوتا ہے، اس سے مراد ایک ہی باغ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی باغ ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی دینے والا پانی بھی اسی طرح کا دے رہا ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ جاتا ہے؟ پیدا ہونے والے دانے اور پھل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں کے اندر آتا تھا دنیا کی، کہ اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا اپنے باغ کی کیئر کے لیے، تو وہ اسے مالی کہا جاتا تھا۔ تو مالی سے کہا کہ میرا خصوصی مہمان آیا ہوا ہے، تم سب سے میٹھا پھل لے کر آؤ۔ وہ کہا ایک درخت کا پھل توڑ کر آیا، لیکن وہ میٹھا نہیں تھا۔ پھر اسے کہا کہ یہ تو میٹھا نہیں ہے، تم کسی اور درخت کا پھل توڑ کر آؤ، یعنی جو میٹھا ہو۔ وہ اور درخت کا پھل توڑ کر آیا، وہ بھی میٹھا نہیں تھا۔ یعنی اسی طرح 2-3 بار اسے کہا، 2-3 بار وہ توڑ کر آتا رہا، لیکن پھل میٹھا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا تمہیں اتنے سال ہو گئے، تمہیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے بطور مالی رکھا ہے، کھانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے میں نے آج تک چکھا ہی نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل کیسا ہے۔ یعنی اس وقت اتنے ایماندار لوگ ہوتے تھے کہ اس نے چکھا ہی نہیں تھا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب ایک ہی باغ سے وہ بار بار پھل توڑ کر آ رہا ہے، لیکن پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت کے پھل توڑے جاتے ہیں تو ان میں سے کسی کا ٹیسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو کوئی میٹھا ہوتا ہے تو کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی عمدہ ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے تو کوئی بدمزہ۔ اب پھلوں میں بھی 4 قسم کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کون سی ہے کہ کوئی میٹھا ہوتا ہے، دوسرا کڑوا ہوتا ہے، تیسرا ہے عمدہ اور لذیذ ہے، چوتھا ہے بدمزہ اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یعنی بعض زمینوں میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آڑو جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ملتان میں نہیں پایا جاتا۔ ملتان میں آم بہت اچھا کاشت ہوتا ہے جو کہ دوسرے شہروں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوسرے ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، دوسرے شہروں میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی ملک کے کئی شہر ہیں اور کسی شہر میں کوئی پھل ہوتا ہے اور کسی میں کوئی، جیسا کہ مشہور ہے سرگودا کا مالٹا،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ملتان کا آم، اسی طریقے سے بہت سے، یعنی زمین تو ایک ہی ہے، اللہ نے جوڑا بھی ہوا ہے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بعض زمینوں میں ایک پھل ہوتا ہے جبکہ دوسرا پھل اس زمین پر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اخروٹ ہے، وہ اخروٹ ہو، بادام ہو، پستہ ہو، یہ سارے ڈرائی فروٹس جو ہیں یہ پہاڑوں کے شہروں میں پائے جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. زمینی علاقوں میں جہاں پہ پہاڑ نہیں ہوتے وہاں پر بادام اخروٹ کی کاشت نہیں کی جا سکتی. یہ تمام نشانیاں اللہ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ وہی ذات ہے جو جہاں پر جیسے چاہتا ہے پھل کو اگاتا ہے. اب اس میں نشانی کن کے لیے؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ صاحب عقل رکھنے والے. اب عقل تو سب کے پاس ہے لیکن استعمال کوئی کوئی کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ذہین جو فرسٹ آ جاتا ہے اس کو عقل کوئی اور دی ہے، جو فیل آتا ہے اس کو عقل کوئی اور دی ہے. اللہ نے عقل ایک جیسی دی ہے لیکن وہ استعمال کرتا ہے اور وہ استعمال نہیں کرتا. اپنی عقل کا جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے تو تب تک آپ ذہین نہیں بن سکتے. اپنی عقل کا استعمال کریں گے، یعنی جو چیز آپ دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جب استعمال کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ پانی ہے، اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، کھڑے کھڑے کیا ہو جائے گا؟ اس میں بدبو ہو جائے گی. استعمال جو نہیں ہو رہا، آپ نے پمپ نہیں چلایا کچھ دنوں تک، لیکن جب آپ پمپ چلائیں گے تو پانی کا ذائقہ صحیح نہیں آئے گا. استعمال سے کیا ہوا؟ فائدہ پہنچا آپ کو. اسی طرح عقل کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے. ذہین ہوتا ہے انسان اور بار بار جب عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی دنیا میں مینیج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو خود سمجھتا ہے. اگر وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا تو وہ ہر چیز کو خود سمجھ ہی نہیں سکتا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بات کیسی ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس معاملے میں کیا کرنا ہے، یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں کرنے کی. کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا. اس کو زنگ لگ رہا ہے، جب زنگ لگتا ہے تو پھر اس کو اترنا مشکل ہو جاتا ہے. ہنڈیا جل جائے، اس کا برتن دھونے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے، اور اگر ہنڈیاں نہیں جلی تو وہ برتن کتنے جلدی صاف ہو جاتا ہے. عقل کو زنگ لگ جائے پھر اس کو استعمال کریں گی تو وہ آپ کو زنگ اتارنے میں ٹائم لگے گا. اپنی عقلوں کو زنگ نہیں لگانا، اپنی عقل سے خود سوچنا ہے، خود تخلیق کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ٹائم میرے پاس ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں اور مجھے کیسے کرنا ہے. یہ سارے آپ کی اپنی پلاننگ ہیں جو آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے؟ عقل کے ساتھ. اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی نشانیوں کو وہ نہیں سمجھے گا جو عقل نہیں رکھتا. یعنی عقل سے مراد سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. وہ عقل کا استعمال جو نہیں کرتا اس کو اس باتوں کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. جو عقل کا استعمال کرے گا اسے ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا اور اس کو سمجھے گا تو پھر اس کو کیا کرے گا؟ آٹومیٹکلی ایمان لے آئے گا. کس پر؟ اللہ پر، کہ واقعی اللہ کی ذات ان ساری باتوں پہ قادر ہے اور وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بار بار کیوں دکھائی ہیں یا قرآن میں کیوں بار بار بتائی ہیں؟ کیونکہ کفار مکہ دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ جب یہ رب اس طرح بنا سکتا ہے، اس طرح کر سکتا ہے، زمین کو مردہ کر سکتا ہے بنجر کر کے، زمین کو سرسبز کر سکتا ہے زندہ کر کے، وہ زندہ ہو گئی نا. تو انسان کو بھی زندہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں جی، حساب اس لیے وہ جلاتے بھی اسی لیے کہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ دوبارہ اٹھنا پڑے گا اور دوبارہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پھلوں کی اقسام سے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی اقسام سے اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا کہ جو رب ایک ہی زمین کو کئی قسم کی بنا سکتا ہے اور اس میں کئی قسم کے پھل اگا سکتا ہے تو وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تو تعجب کرے گا تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے. اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو تعجب ہوتا تھا کہ مجھے کیوں جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ مجھے کیا کہتے رہے ہیں، صادق اور امین۔ جس بندے کو صادق کہا جائے، پھر اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، پھر اس کی بات کو جھٹلا کر اس کو نبی نہ ماننا، اس کی باتوں پر ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، نبی کو کیا ہوتا تھا، تعجب ہوتا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صادق ہیں آپ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لے آتے۔ تعجب اس بات پہ ہوتا تھا، حالانکہ بچپن میں وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو اس بات پر تعجب ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں کہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ تعجب اس بات پر بنتا ہے کہ جس نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب بھی تو پیدا کیا، اب تو تم ہو، اب تو تمہاری شکل، تمہارا جسم، تمہاری سارا کچھ کلیئر ہے، جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں اللہ نے ہر ایک جسم میں ایک جیسی ہڈیاں بنائی ہیں، ایک جیسے جوڑ بنائے ہیں، لیکن شکل دیکھیں کسی کی کسی سے نہیں ملتی، بہت کم، کسی کی تھوڑی سی لک مل جاتی ہے، پورا تو وہ ایسے نہیں لگتا، حالانکہ آنکھیں وہی ہیں، ناک وہی ہیں، ہونٹ وہی ہیں، گالے وہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بندہ دوسرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تعجب تو اس بات پر تمہیں اور تمہارے صحابہ کو ہونا چاہیے کہ جس رب نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب بنا دیا، اب بنے ہوئے انسان کے اوپر یہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے۔ جیسا کہ مثال ہے کہ ہم ایک بار جب چیز بناتے ہیں تو تب تو مشکل ہوتی ہے، نیکسٹ بنانے میں مشکل تو نہیں ہے، نیکسٹ میں کہتی ہوں نہیں مجھے پتا ہے میں بنا لوں گی۔ تو اللہ تو ان باتوں کے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب ایک بار بھی بغیر کسی کے کہے بنا رہا ہے، کسی نے اسے نہیں کہا کہ ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے کرنا، اللہ نے خود تخلیق کیا اس وقت بھی، اور جب وہ دوسری بار پیدا کرے گا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تعجب کی بات زیادہ بنتی ہے کہ جو ذات واحدان عظیم قدرتوں کی مالک ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس لیے بعد الموت کا انکار بڑی عجیب سی بات ہے۔ قیامت کے دن جو بعد الموت یعنی بعد کا مطلب ہے اٹھائے جانا، بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن ان کافروں کی گردن میں رسی باندھ کر جہنم کی طرف انہیں گھسیٹا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کا عذاب ہے کہ ان کا بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والوں کے لیے انجام کیا ہے کہ رسی ان کے گردن میں ڈال دی جائے گی اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تکذیب کرتے تھے، نہیں مانتے نا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ کو نبی ہیں، اور دوسرا کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن کی تکذیب کرتے تھے۔ تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، کہ اللہ کے نبی کو بھی جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر تم یہ کر دو وہ کر دو پھر نبی مانیں گے، لیکن پھر بھی نبی نہیں مانا۔ اسی طرح اسی قرآن کے بارے میں بھی کیا کہتے تھے کہ تم نے خود سے اسے گھر دیا ہے یا تمہیں کوئی اجمی آ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نہ تو قرآن کے پر ایمان لے آئے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بلکہ ان دونوں چیزوں کی تکذیب کرنے کے بعد مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کا انکار کرتے ہو تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو مذاق میں کیا کہتے تھے؟ اگر تم سچے ہو اس بات میں تو لے آؤ عذاب۔ حالانکہ ان سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ہود کی قوم یعنی صالح کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری اللہ رب العزت نے بتا دیے کہ جتنے پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان لے آتے،
کہ پہلی قوموں نے جب جھٹلایا تو ان پر بھی واقعتاً عذاب آیا تھا، یہ بات حقیقت ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ کے نبی کو صادق کہتے ہیں اور اللہ کے نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر اور قرآن پر انکار کر کے تم پر عذاب آ جائے گا، تو انہیں یقین کر لینا چاہیے تھا کہ واقعتاً اللہ کے نبی تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو اب کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ کیا کرتے تھے، عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب کو۔ ہم جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ فلاں چیز کا فلاں چیز آ جائے گی، سو جاؤ فلاں ہو جائے گا، یہ کام کر لو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو بچے ابھی اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کہ لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ بچہ ذہین ہوتا ہے تو بعض بات کہتا ہے اچھا لے آؤ۔ جب بچہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، جب بچہ ڈرتا نہیں ان چیزوں سے، پھر وہ کہتا ہے اچھا لے آؤ، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مار کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں نا، اچھا بابا آئیں گے تمہیں مار لگے گی، تو کیا کہتا ہے، بتا دو نا، لگا دو نا، وہ کیوں ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی نڈر تھے، لے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو لے آؤ، وہ آ کیوں نہیں جاتا، یعنی دیر کیوں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگتے، اس کی بجائے وہ عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے صادق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا مانگتے، سلامتی کی دعائیں مانگتے، عافیت کی دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں سلامتی عطا کر، ہمیں عافیت دے دے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، مانگا تو عذاب کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا جنہوں نے پہلے، تو ان پر اللہ کا عذاب سامنے آ چکا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس سے کیا لیتے، عبرت حاصل کرتے، اور ڈرتے کیوں نہیں، کیونکہ کہیں انہیں بھی عذاب الہی اسی طرح لپیٹ لے جس طرح پہلی قوموں کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ جو شخص گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب یہ گناہ گار کے لیے اللہ خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نے گناہ کر دیے اور تمہیں کوئی ڈرا رہا ہے اور ڈرنے کی وجہ سے تم ڈر جاتے ہو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو تم تائب ہو جاؤ، ان گناہوں کے اوپر نادم ہو جاؤ، تو اللہ تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ گناہ تمہارے کس میں بدل جائیں گے، نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ یعنی کفار مکہ کی آنکھوں پر کفر و عناد کی اس طرح کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اللہ کی وحدانیت، قدرت اور خالقیت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یعنی وہی بات ہے، عقل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ عقل کا استعمال کرتے تو ضرور ان کے اندر تبدیلی آتی۔ جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد جب اس میں تبدیلی نہیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بے عقل ہے، اس نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ عقل کا استعمال کرتا تو نیکسٹ یہ ایسے نہ کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی میری ایک دفعہ ہوئی ہے، اگلی دفعہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ پر حدیث میں بھی یہی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ یعنی اگر آپ ایک غلطی کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک بار غلطی کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، دوبارہ اس غلطی کو نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس کے مومن ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے، اور عقل کے استعمال کا بھی فائدہ بتایا گیا ہے کہ عقل کا استعمال اسے مومن بھی بنا سکتا ہے۔ عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو کیا بن جائے گا، کافر۔ اب ان نشانیوں سے انہیں کوئی ایمانی فائدہ بھی نہیں پہنچتا تھا، اور کہتے تھے اے محمد اگر تو اللہ کے پیغمبر ہے تو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح نشانیاں کیوں پیش نہیں کرتا، یا جو ہم نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں لے کر کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، کافروں کی مرضی کے مطابق نشانیاں پیش کرنا نہیں۔ اللہ چاہتا تو کافروں کے مطالبے پر نشانیاں دے بھی دیتا۔ صالحوں کی قوم نے نشانی مانگی تھی نا، کیا مانگی تھی، پڑھا ہوا ہے آپ دیکھتے، اونٹنی کس طرح کی، پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی بچہ نکلے، وہ اونٹنی بن جائے تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ نکلی تھی، معجزہ مل گیا تھا نا، ایمان لائے تھے پھر نہیں لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کافروں کی مرضی کے مطابق نشانیوں کو پیش کرنا نہیں ہے۔ یعنی اگر کافروں کی مرضی کے مطابق نشانیاں پیش کرنے کے بعد اگر وہ ایمان لے آتے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق انہیں دے بھی دیتا، لیکن اللہ دیکھا رہا ہے کہ یہ وہی قوم ہے، یعنی انہی نسلوں سے آ رہی ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو جب انہیں نسلوں کی اسی طرح کے لوگ ہیں تو یہ کبھی بھی نشانیوں کے اوپر معجزوں کے اوپر بھی ایمان نہیں لیں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ صادق ہونا، امین ہونا، اور اس کے بعد چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. کئی ایسی نشانیاں موجود تھیں اور پھر اللہ نے اپنی خالقیت، قدرت اور نبی کے نبی ہونے کی کئی نشانیاں دی. اگر وہ چاہتے تو اس کے اوپر ایمان لے آتے. اپنی مرضی کے مطالبے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بس ان کا مقصد یہی تھا کہ جب ہماری مرضی کا مطالبہ نہیں آئے گا تو ہم کہہ دیں گے تم نبی ہی نہیں ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی ان کو آ کے کیا کہتا ہے؟ انت منذر، ڈراتا ہے. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کہ اگر تم نبی پر ایمان نہیں لے آئے تو آخرت کا انجام تمہارے لیے بہت برا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمانے کے مطابق مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانیاں دی، جن نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر نبی کے اوپر معجزے اس قوم کی سوچ کے مطابق اترتے تھے، جو قوم کے اندر چیزیں پائی جاتی تھی اسی کے مطابق. جیسے کہ فرعون کے دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں والا ہی ایک قسم کا معجزہ دیا تھا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ اس طرح کی باتوں کو بہت زیادہ مانتے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے کہ نبینا کو ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا تھا، اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں روح پھونکتے تو اللہ کے حکم سے اصل پرندہ بن جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ کون سے تھے؟ شاعر تھے، یعنی وہ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے. یعنی ان کے پڑھا لکھے لوگ، جیسے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اب بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جب کوئی کتاب پیش کی جائے تو انہیں سمجھ نہیں آ جائے گی کہ یہ کتاب اللہ کا معجزہ. جیسا کہ موسیٰ کے فرعون کے دور میں جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے. تو وہ بھی یہ دیکھ کر، جیسے وہ شاعری کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تو وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر کہہ دیتے کہ یہ کتاب تو کوئی بھی نہیں لکھ دیتا. حالانکہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں انہیں کیا چیلنج دیا تھا کہ یہ ایک سورت، ایک آیت لکھو اور کتنے لوگ ملا لو، سارے لوگ جتنے چاہو تم ملا لو. تو اس طرح کی کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو کہ اگر یہ نبی کا خود سے بنایا ہوا قرآن ہے. تو یہاں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ سب سے بڑا دیا گیا؟ قرآن پاک. اور کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس وقت کفار مکہ فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ مشہور تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا گیا، اس لیے کفار قریش کا یہ کہنا کہ موسیٰ اور عیسیٰ جیسی نشانیاں لے آؤ یا ان کی مرضی کی نشانیاں لے آؤ، یہ صرف کفر و ضلالت کی یا ضد اور ہٹ ڈرمی کی نشانیاں تھی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ڈرانا، نصیحت کرنا اور پیغام کو پہنچا دینا. اگر وہ ایمان نہیں لے آتے، عمل نہیں کرتے، تو اس معاملے میں پیغمبروں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.